دوسروں پر بھروسہ۔ ایک باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانا چگاتا تھا۔ بچوں کے بالوں پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر چونچ میں دانا دبائے باہر سے آ رہا تھا کہ سارے بچوں نے اس سے کہا کہ ہمارا آشیانہ برباد ہونے کو ہے۔ اس باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں آیا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کل صبح میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر یہاں آ رہا ہوں۔ میں تو بازو میں خرابی ہونے کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکوں گا۔ وہ میرے لیے یہ کام کریں گے۔ کبوتر نے اپنے بچوں سے یہ خبر سنی تو بولا، گھبراؤ نہیں میرے بچوں، باغ کا مالک کل نہیں آئے گا۔ اور واقعی دوسرے دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز گزرنے کے بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اس دن پھل توڑنے کی غرض سے میں باغ میں نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدہ کرنے کے باوجود میرا ہاتھ بٹانے نہ آئے، لیکن اب کہ میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے اور پھل کی فصل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے اپنے بچوں سے یہ خبر سنی تو بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے بچوں، باغ کا مالک اب کے بھی پھل توڑنے باغ میں نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گا۔ وہی ہوا جو کبوتر نے کہا تھا، باغ کا مالک اب کے بھی پھل توڑنے کے لیے نہ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن پھر باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، یہ میرے دوست تو بس نام کے دوست ہیں، انہیں میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں دوستوں کی آس پر اپنا کام کیوں چھوڑوں؟ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اپنا کام آپ کروں گا۔ کبوتر نے یہ خبر سنی تو اپنے بچوں کی طرح وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا اور بولا، میرے بچوں، اب ہمیں کہیں اور ٹھکانہ کرنا چاہیے۔ باغ کا مالک کل یہاں آئے گا اور ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنا کام آپ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اپنا کام آپ کرنا چاہیے اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔